بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ ذوالفقار جو پاور اینڈ پور اور دنیا کو دکھاتے ہیں پاکستان اور پاکستان کو دکھاتے ہیں دنیا. ان سے آج ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ چل رہا ہے اس وقت، جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں. آج کل جو پنجاب کی جو اسمبلیاں اس وقت توڑ دی گئی ہیں اور پرویز رائی نے دستخط کر کے عمران خان کو پہنچا دی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے کہ آنے والے چند لمحوں کے اندر اگر جو ہے گورنر پنجاب جو ہے وہ دستخط نہیں کرتے تو کیا یہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی خود بخود ہی، یا پھر گورنر کے دستخط ہونا ضروری ہیں؟ نہیں جی بالکل، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن نارملی گورنر کے دستخط جو ہے ہو جائیں تو بہتر ہے، لیکن 48 گھنٹے کے اندر وہ سائن نہیں کرتے پھر بھی آٹومیٹکلی اگر وہ 48 گھنٹے تک سائن نہیں کرتے اس اسمبلی کے اوپر تو جو اسمبلیاں ہیں وہ آٹومیٹکلی ٹوٹ اس پہ عمل ہو جائے گا. بالکل یہ ایسے ہی ہوتا ہے، تھوڑا سا مختلف ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح وان زرین وان بالا کہتے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ. قومی اسمبلی سے کوئی بھی بل پاس ہوتا ہے تو پھر وہ سینٹ سے پاس ہوتا ہے، سینٹ کے بعد وہ صدر کے پاس جاتا ہے. صدر 1 مہینے تک اپنے پاس رکھ کر یا تو اس کو سائن کر کے پاس کر دے گا یا کوئی اعتراض لگا کے واپس بھیج دے گا. دوسری دفعہ پھر اگر قومی اسمبلی سے کوئی بل پاس ہوتا ہے پھر سینٹ سے پاس ہوتا ہے، پھر صدر وہ پھر تھوڑی دیر پاس رکھ سکتا ہے، پھر وہ سائن کرے یا نہ کرے تو بل پاس سمجھا جائے گا. اب تو یہ زیادہ کلوز ہے گورنر کا. اچھا، یہ بات جو دوسری طرف نظر آ رہا ہے کہ میڈیا پہ بتایا جا رہا تھا، تمام جو ہے چینل جو بتا رہے تھے کہ ان کے پاس 181 سیٹس ہیں جو ہے جو کاف لیگ تھی اور پی ڈی آئی کے پاس. یہ 186 سیٹس یکدم کیسے بن گئی اور یہ ساری صورتحال کس طرح تبدیل ہوئی؟ نہیں، جو ان کی سیٹ ہے وہ 188 نہیں ہے، 181 تھی. 191 سیٹ ہیں ٹوٹل. نہیں، جو اس وقت جو سیٹس بیٹھی ہوئی تھی میں جو آپ کو بتا رہا ہوں آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن میں جو بتا رہا ہوں ٹوٹل سیٹ ہے ان کے پاس 191. جی جی 189 199 بنتی ہے، لیکن اس میں اسپیکر، کیونکہ اسپیکر کا ووٹ زیادہ تر کاسٹ میں ہوتا ہے، تو ہاؤس ماسٹر کہہ لیں یا اس کا وہ کہہ رہے ہیں مالک اس وقت یہاں چلانے والے، تو اس کے علاوہ جو وزیر اعلیٰ ہیں پرویز رائی 8 ووٹ ان کا، ٹھیک ہے. لیکن وہ 7 ووٹوں کا مسئلہ تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ 7 لوگ ووٹ نہیں دیں گے سامنے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں 2 لوگ جو ہے حافظ عمار یاسر اور وہ ایک عامر چاند یا مسعود چاند، عامر چاند ہے، انہوں نے آ کے ووٹ دیا. جی ٹھیک ہو گیا. تو یہ دوسری صورتحال کے اندر اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو کیا ہم جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے یا پھر پنجاب کے اندر یا کے پی کے اندر جو ہے ضمنی الیکشن ہو جائیں گے؟ نہیں، لفظ اچھا ہے لیکن عجیب صاحب نے بول دیا ضمنی الیکشن نہیں ہے. اب اس کو کہہ سکتے ہیں، اچھا یہ ہوں گے جنرل الیکشن، لیکن اس صورت میں پنجاب اور خیبر پختونخوا 2 اسمبلیوں میں جنرل الیکشن ہو جائیں گے. اگر شہباز شریف قومی اسمبلی توڑ دیتے ہیں، ایک معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر پورے ملک میں جنرل. اچھا، جنرل الیکشن جی جائیں گے 5 سال تک کے لیے اسمبلی منتخب ہوگی؟ جی 5 سال کے لیے. یہ آج سے کیونکہ انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں. دیکھیں ضمنی انتخاب کوئی بھی ہوتا ہے نا وہ اس اسمبلی میں ہونا ہے نا. آپ کی ایک اسمبلی 5 سال کی مدت کے لیے منتخب ہوئی ہے، اس میں کوئی ایم پی اے فوت ہو جاتا ہے یا ریزائن کرتا ہے، وہ ضمنی الیکشن تو اس کا ضمنی الیکشن ہوتا ہے. یا دوسرا کہہ لیں جس کا مطلب پہلے عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھا، پھر وہاں سے حمزہ شہباز بنتے ہیں، وہاں سے پرویز رائی بنتے ہیں، وہ اسی اسمبلی میں. اچھا، یہ جنرل الیکشن ہو جائیں گے اور یہ پورے 5 سال، کیونکہ یہ بذات خود اب اسمبلی ختم کر دی گئی. اچھا، اگر یہ ایک قانون کے اندر، آئین کے اندر یہ شک موجود ہے کہ اگر یہ جو قومی حکومت ہے، ہماری مرکزی حکومت ہے، اگر وہ بل پاس کروا لیتی ہے کہ ہمیں 1 سال کے لیے اور ایکسٹینشن چاہیے مزید، اگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں اسی حکومت کے ساتھ، اسی پارلیمنٹ کے ساتھ، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کا ایک تو صوبے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، مرکز کی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر ہونے کو تو کچھ بھی پاکستان میں ہو سکتا ہے، لیکن انتہائی گھٹیا اور بیہودہ ہوگا. معذرت، لیکن میں نے لفظ تھوڑا سا سخت بولا ہے. دیکھیں یہ کوئی تک نہیں بنتا ہے، 5 سال ٹائم پورا ہے. جب آئین کے اندر یہ شک موجود ہے سر، وہ شک ویسے نہیں ہے، وہ شک بھی بذات خود ایک ڈرامہ ڈال رہے ہیں. وہ شک اس صورت میں ہے کہ اگر ملک میں جنگ ہو گئی ہے یا کوئی ایسی اکانومی کی بدحالی ہوگی، آپ بالکل ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. اکنامکلی تو بدحالی ہے نا، لیکن بالکل ایسی بدحالی نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو سکے. اچھا، بالکل بدلی، لیکن اور اس دفعہ تو یہاں پہ اگر ہوتا ہے تو صاحب واضح نیت خراب ہے. جو رانا ثناءاللہ کی بات کر رہے ہیں آپ، جو رانا ثناءاللہ جو کہہ رہے ہیں اور وہ بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں. صرف رانا ثناءاللہ نہیں کہہ رہے اس بات پہ تو. اچھا، میں آپ کو خود بات بتا دیتا ہوں، سوال کرنے لگا اس کے بعد آپ جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو اس وقت بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو یعنی پی ٹی آئی کو اور کاف لیگ کو ہم بھرپور شکست دیں گے اور 2 اکثریت کے ساتھ ہم پی ٹی آئی واپس آئے گی. اور اس طرح اگر عمران خان کے پی کے اندر یا پنجاب کے اندر ہار جاتا ہے الیکشن اور مرکز کے اندر بھی ان کی حکومت ہے اور وہ 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں، اس ساری صورتحال کے اندر عمران خان کہاں کھڑا ہوگا؟ اچھا، میں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں، ہم جو میڈیا میں اگر بات کرتے ہیں نا تو ہمیں اتنا سیریس اس بات کو نہیں لینا چاہیے 2 تاریخ کو یا کسی کو.
دیکھیں وہ تو جماعت ہے. عمران خان کہے گا پی ٹی آئی فل جیتے گی، کاف لیگ کہے گی ہم جیتیں گے، پیپلز پارٹی کہے گی ہم جیتیں گے، نون لیگ کہے گی ہم جیتیں گے. انہوں نے تو کہنا ہی کہنا ہے، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ حالات کیا ہے، نظر کیا آ رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے، تو وہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. تو اس وقت جو پوزیشن ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس وقت مقابلہ بڑا عجیب سا ہے، اور عمران خان کی ایک حد تک پوزیشن ہے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں. لیکن 2 تاریخ کو ضرور کی بات، آپ یقین کریں پی ٹی آئی پوری 172 یا 160 سیٹیں نہیں لے سکے گی. نہیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں نا، میں بات کر رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت ہم پنجاب کے اندر اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیں جب الیکشن ہوں گے اس کے بعد سیٹیں جیتیں گے تو پتہ چلے گا. اور اگر تحریک انصاف الیکشن ہار جاتی ہے فرض کریں، تو عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ دوبارہ روڈوں پہ آئیں گے وہ؟ میں اتنا دور نہیں جا رہا کہ تحریک انصاف ہار جاتی ہے. ابھی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کافی دنوں سے عمران خان، میری بات پوری سن لیں، عمران خان اگر الیکشن لڑتے ہیں اگلا جنرل تو وہ ہی معجزے کی بات ہے. اچھا، یہ وہ معجزے کی، مجھے تو عمران خان الیکشن لڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. میں تو چاہتا ہوں لڑے نا، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم تو اس چیز کے خلاف ہیں، ہر پارٹی کو ہر لیڈر کو الیکشن لڑنا چاہیے، ہم تو اس کے حق میں ہیں. لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں سر، کیونکہ کیسز اور صورتحال نہیں، پھر سیدھی سی بات ہے انتقام کی جنگ ہے نا میرے بھائی. آپ دیکھیں نواز شریف پاپولر تھا، جی انہوں نے نواز شریف کو نائل کیا، اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، پھر ان کو دوسری جماعتوں کے لیڈروں کو جیل میں بھیجا، تو اب وہ بھی ایسے ہی کریں گے. خوشی کی تو بات نہیں ہے، اس سے نقصان تو عوام اور ملک کا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے. عمران خان تو پھر نتائج کو تسلیم نہیں کرے گا، پہلے بھی نہیں کر نہیں. لیکن ایک بات ہو جائے گی، آپ کو ایک بات بتا دوں، ویسے غلط ہوا ہے پہلے بھی کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ عدم اعتماد کے بعد عمران خان کافی حد تک بیٹھ جائے گا، لیکن اس نے ایک وہ لیٹر والا جھوٹ بول کے عوام کو بیوقوف بنایا اور لوگ اس پہ لگے، حالانکہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. اس کے بعد اس نے یو ٹرن بھی لے لیا اس کے اوپر، جی، لیکن کیونکہ لوگوں نے مان لیا کافی نے، جس وجہ سے عمران خان نے یہ 60-65 ابھی تک لوگ اڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر، ابھی تک اڑے ہوئے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. جبکہ عمران خان کہہ چکا ہے کہ ہم نے امریکہ کے خلاف بیان نہیں دینا، ایسے ہی ہے. اور سر 3 لابیاں دیکھیں نا، افتخار دورانی والی لابی ہے، دوسرے جو 25-25 ہزار ڈالر مہینے کا پے کر رہے ہیں بالکل. لیکن عوام ہماری ایسے ہی ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر اگر ہم الیکشن میں کروا کر بھی بہتری کی طرف نہیں جاتے تو پھر پاکستان جو ہے اکنامیکلی طور پر کہاں کھڑا ہوا؟ اچھا، میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دوں. بہت اچھا سوال تھا کہ عمران خان اس کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے. وہ کیا کہنا، چین نہ میرے کے دل کو، پتہ نہیں کشور کمار صاحب کا، سر چین ہی چین ہے. آپ یقین کریں عمران خان صاحب میں وہ غصہ، وہ جنون، وہ جلسے، جس دن سے وہ تعیناتی ہوئی ہے پہلے سے آدھے رہ گئے ہیں. وہ پہلے بھی عمران خان صاحب نہیں کرتے تھے، عمران خان صاحب کے پیچھے جو زور تھا اس پہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ الیکشن ہونے دیں. چلے اب ذاتی طور پہ تو میرا اب تو وہی بنتا ہے جس کو عوام فیصلہ کرے، لیکن وہ بات ہم چلے پھر بھی کہتے ہیں فرض کیا عمران خان ہار گئے تو عمران خان کیا کریں گے؟ اب نہ تو باجوہ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف ہے، نہ فیض حمید صاحب ISI کے سربراہ ہیں. لیکن وہ جو ہے وہ ان سے بالا تر ہو کر جو ہے کس طرح کریں گے سر، کس طرح کریں گے؟ میں آپ کو سر میں آپ کو جواب دیتا ہوں، میں جلدی میں ختم اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اچھا تجربہ ہے. سر جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہوگی، عمران خان الیکشن ہار جائے گا تو عمران خان کے ساتھ ہی چھوڑ جائیں گے. ساری عمر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ ہوتا رہا، یہ میں جو ہارنے والے کے ساتھ، کمزور کے ساتھ پاکستان میں بڑے کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں. لگا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان کہتا ہے کہ مجھے اب بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے. میں نے سب سے بڑی غلطی کی جو بیساکھیوں کے سہارے پر آیا، جو میں نے یہ اسٹینڈ لیے اور مجھے جو چور ڈاکو اپنے ساتھ ملانے پڑے، میری سب سے بڑی غلطی تھی. اور جب یہ عمران خان بات کرتا ہے اور اسی سانس میں دوسری بات کرتا ہے کہ ان چوروں لٹیروں کو پیچھے کرو، میں آرمی چیف سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ الیکشن کرائے، تو ساتھ ہی وہ بات کی نفی کر دیتا ہے پہلی بات کی. پھر وہ بیساکھی مانگ رہا ہے. اچھا، یہ دوبارہ وہاں پر ہی جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو وہ تو ہمیشہ ان سے مدد مانگ رہے ہیں، جو نون لیگ کی طرف اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ بوٹ پالشی ہے، خود بھی اسی طرف ہی جانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ظاہری بات ہے، وہ کہتا ہے میں اچھے خاصے بوٹ میں بھی پالش کر رہا تھا. اصل یہاں پہ سب مجھے افسوس سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی پر ہے. ٹھیک ہے، آج جتنی وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ عوام میں نکلے نا، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کر رہے ہیں. زرداری صاحب بھی دیکھیں زیادہ ڈرائنگ روم کی اور الیکٹیبل کی سیاست کے چکر میں. زرداری صاحب کی جو سیاست ہے یا پیپل پارٹی کی سیاست کی ہم جو بات کرتے ہیں، حالانکہ ان جماعتوں سے پھر بھی بہتر ہے. جی وہ کہتے ہیں وہ ہم جمہوری پارٹی ہیں، ہم جو ہے پارلیمنٹ کے اندر جو جنگ لڑتے ہیں، ہم روڈوں پہ آ کر جنگ نہیں لڑیں گے. یہ نہیں، پارلیمنٹ میں اب تب لڑتے ہیں جب منتخب ہو جاتے ہیں. اب تو الیکشن آ رہے ہیں. آپ کی پنجاب میں بھی اس پارٹی کی جماعت کا ستیہ ناش مار دیا، وہ خراب ہے، اس کو آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ٹھیک کریں گے یا لوگوں میں آئیں گے؟ آج عمران خان کی بات لوگوں پہ اثر کرتی ہے نا کچھ. اچھا، پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں ان پہ اثر کر رہی؟
اس لیے کہ وہ زرداری صاحب عوام میں نہیں ہے، بات کرتے ہیں کہ کیا یہ جو ہے پی ڈی ایم کی جو تمام اتحادی جماعتیں ہیں، اتحادی اور پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے سویندر جو بات کر لیں اس کو بھی ضم کر لیں، اس کے اندر جو پی ڈی ایم کی تمام اتحادی جماعتیں ہیں کیا ویسے وہ ایک دوسرے میں اب ضم ہونا نہیں چاہتے، میں یہ بڑی پرابلم ہے، میں یہ سوال کرنے لگا ہوں آپ سے، کیا یہ دوبارہ جو ہے اگلا الیکشن جو ہے ایک ہی پلیٹ فارم سے لڑیں گے یا اپنی اپنی الگ الگ جماعتوں سے لڑیں گے؟ جس طرح کافلی کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، وہ 40 سیٹیں مانگ رہے ہیں، 15 جو ہے وہ ایم این اے مانگ رہے ہیں اور 25 ایم پی اے مانگ رہے ہیں، 35 جو بھی اعداد و شمار کے پاس 30 مانگ رہے ہیں وہ سیٹیں، کیا جو ہے وہ پی ٹی آئی اور کافلی کی ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے یا پھر جو پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں بشمول پیپلز پارٹی یہ بھی ایک ضم ہو کر الیکشن لڑیں گی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گی؟ اچھا سوال ہے، دیکھیں کوئی بھی جو جماعت ہے وہ چاہتی تو نہیں، ہر جماعت چاہتی ہے میں ہی جیتوں، سولو فلائٹ کروں، یہ اس وقت اطاعت کرتے ہیں جب مجبور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں نا آج کہتے ہیں جی یہ اپوزیشن میں اتنی حکومت میں جماعتیں ہیں، تو بھائی کل جب میں یہاں سے شروع کروں کہ عمران خان صاحب تھے تو ان کے پاس عوامی مسلم لیگ تھی، ان کے ساتھ ایم کیو تھی، باپ پارٹی تھی، کاف لیگ تھی، سب جماعتیں ان کے ساتھ بھی تھا، کیونکہ جب آپ اسمبلی میں جاتے ہیں یا آپ نے اپوزیشن بینچوں میں بیٹھنا ہے یا حکومت کے بینچوں میں بیٹھنا ہے، اگر آپ حکومت میں نہیں ہے تو آپ اپوزیشن میں، تو پھر اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی ہوگی نا، تو اب یہ اس سے پیپلز پارٹی بالکل چاہتی ہے، پیپلز پارٹی کی پنجاب میں حالت خراب ہے، آپ دیکھیں جب 17 جولائی کے الیکشن ہوئے تو اس سے پہلے تو نون لیگ کہتی تھی ہمارا ٹکٹ چلتا ہے، اب ان کا ٹکٹ نہیں چل رہا، تو زرداری صاحب تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے نا، اور وہ سیٹیں دیکھیں گے کہ کس جگہ پہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے یا کس فضل الرحمان کے لوگ اگر اکٹھے ہوں تو پی ٹی آئی کو شکست دے سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو نون لیگ کو پہلے تو نہیں چاہیے تھا کیونکہ 2018 کے الیکشن میں بھی عمران خان کی پی ٹی آئی سے زیادہ سیٹیں تھیں نون لیگ کی، لیکن آج اس حالت میں اب وہ بھی مجبور ہوتی نظر آ رہی ہے، پھر جو کل کا واقعہ ہوا ہے بری طرح ناکام ہوئی نا جی نون لیگ اسمبلی میں، عمران خان نے اپنے بندے پورے کر دیے۔ آخری سوال آپ سے یہ کہ جو ہے اس وقت کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہا ہے جی، کیا اس الیکشن کے بعد آپ پاکستان کے حالات بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، عوام کی قسمت بدلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ایک اور سوال جو ہے آپ ایڈ کر لیں، جو اس وقت آٹے کی قلت پڑی ہوئی ہے، گندم پنجاب کے اندر آپ کا زمیندار گھرانے سے تعلق ہے، جو ہے گندم کافی زیادہ وافر مقدار میں ہے، اس کو کیوں روکا گیا ہے اور لوگوں کو کیوں اس وقت ذیل و خوار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جب حکومتیں گرانی ہوں بنانی ہوں، چلو آٹے کا میں پہلے ختم کر کے کہتا ہوں کیونکہ روٹی کھا لیں گے تو پھر زیادہ اچھا بولیں گے، تو وہ یہ ہے کہ یہ پھر یہ ہمیشہ ہوتا ہے کبھی پیٹرول کم ہو جانا زیادہ ہو جانا، اور آپ نے بہت درست کہا ہے چاروں صوبوں میں آٹا موجود ہے، ایک 150 دن 120 دن 115 دن 100 دن، وہ 3 مہینے ہر جگہ پہ سٹاک ہے، وہی مارچ اپریل میں گندم شروع سے میں مارچ کے بعد شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ بران اس کے ساتھ کچھ وجوہات ہیں، افغانستان جو گندم سمگلنگ ہوتی ہے تو اس کی تو یہ وجوہات ہیں، لیکن اس پہ تھوڑی بہت ہی توجہ دے رہے ہیں، لیکن پیش تو کون رہا ہے غریب۔ دوسرا کون سا سوال تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ جو ابھی کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر آ گیا اس کے بعد کیا بہتری ہو؟ دیکھیں اگر اس طرح الیکشن ہوتے ہیں تو یہ ایک نئی صورتحال ہے، ٹھیک ہے؟ اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے تو پھر تو ستیہ ناش ہو جائے گا نا اتحادی جماعتوں اور پی ڈی ایم کا، پھر تو ان کو ڈر ہوگا یہ مرکز پہ بھی نہیں چھوڑے گی، اور جب مرکز میں الیکشن ہوں گے تو اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت بن چکی ہوگی پی ٹی آئی کی، اور اگر پی ٹی آئی ہار جاتی ہے تو یہ اتحادی جماعتوں نون لیگ کے لیے بھی اچھا چانس ہے، پھر تو ویسی ہوا نکل جائے گی قومی اسمبلی کے الیکشن تک پی ٹی آئی کی۔ اچھا یہ ایک اور سوال میں اس کا ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہ جو نگران حکومت ہے دونوں صوبوں کے اندر بنے گی، اب نگران حکومت جو الیکشن کروائے گی، کیا یہ مرکزی جو حکومت ہے اس وقت ہماری اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، صوبے آزاد ہیں اس لحاظ سے؟ وزیر اعلیٰ خط لکھیں گے کل لکھ دیں گے 10 باز کو یا ٹھیک ہے، تو اپوزیشن لیڈر اور قائد وہاں یہ دونوں آپ نے صلاح مشورہ کریں گے، 3 نام دیتے ہیں جو 2-3 دنوں میں، اگر یہ متفق نہیں ہوتے تو پھر الیکشن کمیشن میں 3 نام چلے جائیں گے، وہ 2-3 دنوں میں فیصلہ کریں۔ ٹھیک ہے، مرکزی حکومت کا اس کے اندر کوئی تعلق نہیں، کوئی فیلڈنگ لگانے کا، کوئی مثال پیدا کرنے کا؟ نہیں وہ تو ویسے تو مرکزی حکومت کا تعلق نہیں، قیادت ہے جو بھی جماعت ہے اس کی قیادت نہیں لگا سکتے، فیلڈنگ وہ اپنا کریں گے نا جب ان کا بھی تو ٹائم پورا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر لیکن وہ کس نے کرنا ہے؟
شہباز شریف اور راجہ ریاض، یہ بھی ان کی غلطی ہے پی ٹی آئی کی. دیکھیں نا ورنہ عمران خان صاحب کر لیتے. بالکل کر لیتے کیونکہ وہ تو ساری گیم ان کے ہاتھ میں. اب تو راجہ ریاض کرے گا نا، اپوزیشن لیڈر تو راجہ ریاض جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن بھی نہیں اگلا لڑے گا. نہیں وہ تو صاف بات ہے نا جی، میں تو اچھی طرح جانتا ہوں 2010 کے الیکشن. ایک اور بات آ گئی میرے ذہن میں کہ ابھی جو پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک بن رہا ہے، جو ہے جہانگیر ترین بنا رہا ہے، علیم خان مل کے بنا رہے ہیں، اس کی صورتحال ہے. دیکھیں ابھی وہ فارورڈ بلاک نہیں بن رہا. فارورڈ بلاک تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے جماعت چھوڑنی ہو، یا وہ تو پہلے ہی نکل چکے ہیں. جی فارورڈ بلاک تو اگر بناتا ہے تو شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں ہم نے پی ٹی آئی چھوڑی نہیں ہے، کوئی ابھی تک فضول بات ہے نا، سب کو پتہ چھوڑ دی ہے. جی وہ تو چھوڑ دی نا، وہ تو باتیں چھوڑ رہے ہیں نا. اب ان کا پی ٹی آئی سے، پی ٹی آئی کا ان سے کوئی تعلق نہیں. علیم خان کا اور جہانگیر ترین ہمارے ساتھ موجود تھے جی راجہ ذوالفقار پاور اینڈ پوور سے، اور ان سے بات ہو رہی تھی موجودہ سیاسی حالات پر. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.